بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہو گئے۔ آئے چلتے ہیں ایک سٹوری کی طرف۔ ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک کام چور بیٹا تھا، شیخی بگاڑنے میں بہت ماہر تھا۔ اس کو شیخو کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بڑھیا محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ بھرتی تھی۔ ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا۔ اگلے دن ماں نے کہا، اب تم کچھ کام کرو، جنگل سے لکڑیاں ہلا کر بیچ دیا کرو تاکہ گزر اوقات ہو سکے۔ شیخو نے جنگل کی راہ لی۔ جو درخت اس کے راستے میں آتا وہ اسے پوچھتا، میں تجھے کاٹ لوں یا نہیں؟ کسی درخت نے بھی اس کا جواب نہ دیا۔ شام ہونے کو تھی، شیخو گھر واپس آنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ ایک اور درخت نظر آیا۔ اس نے پاس جا کر پوچھا، میں تجھے کاٹ لوں؟ درخت بولا، ہاں کاٹ لے، مگر ایک نصیحت کرتا ہوں، میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا۔ اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا کہ پہلے ایک دو رات اس پر سوئے، پھر اگر مناسب سمجھے تو خریدے۔ شیخو نے درخت کی ہدایت کے مطابق اس سے لکڑیاں کاٹ کر پلنگ تیار کیا اور بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخو نے کہا، پہلے آپ اس کو ایک دو رات استعمال کریں، اگر اس میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور شیخو کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ آج ہی یہ پلنگ میرے کمرے میں بچھا دیا جائے۔ جب رات کو بادشاہ پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا، آج بادشاہ کی جان کو خطرہ ہے، بادشاہ کی جان خطرہ میں ہے۔ دوسرے نے کہا، وہ کیسے؟ تیسرا بولا، بادشاہ کے جوتے میں کالا سانپ تھا۔ چوتھے نے کہا، بادشاہ کو چاہیے کہ صبح جوتے کو اچھی طرح جھاڑ کر پہنے۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ صبح جب اٹھا تو اس نے دربار کو کہا کہ میرے جوتے جھاڑ کر لاؤ۔ جب جوتے جھاڑے گئے تو اس میں سے سانپ نکلا، جسے سپاہیوں نے کچل کر ہلاک کر دیا۔ دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پھر پایوں نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ایک بولا، تم پلنگ کو سنبھالو، میں کچھ خبر جمع کر لوں۔ تینوں پایوں نے پلنگ کو تھامے رکھا۔ جب چوتھا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی کہ بادشاہ کا وزیر سازش کر کے بادشاہ کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ پھر دوسرا پایا گیا اور خبر لایا کہ بادشاہ کی بیوی وزیر سے مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے۔ تیسرے پائے نے تجویز پیش کی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وہ وزیر کو مروا دے۔ چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لایا کہ بادشاہ کو جو دودھ وہ پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا۔ بادشاہ یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ صبح اٹھ کر جب اسے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک کتے کو پلا دیا۔ کتا اس سے پیتے ہی مر گیا۔ اس سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا وزیر اور بیوی واقعی اسے قتل کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے وزیر کو مروا دیا اور اپنی بیوی کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ نے شیخو کو بلایا اور بہت سا انعام دیا۔ شیخو اب مالدار ہو گیا اور لوگ اسے شیخو کے بجائے شیخ صاحب کہنے لگے۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی اور دونوں ماں بیٹا بڑے آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ بہت جلد ناظرین محترم، ہمارے چینل پر آپ اسلامی کہانیاں، اسلامی واقعات، قصے اور مورل نتیجہ خیز سٹوریاں اور اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔